اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مذہب، سائنس اور نفسیات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جو ڈاکٹر خالد سہیل اور ڈاکٹر محمد سہیل زبیری نے لکھی ہے، اور ان کا ترجمہ جو ہے کرنل نعیم اشرف صاحب نے کیا ہے۔ اور یہ دونوں ڈاکٹران صاحبان پشاور میں اکٹھے کنٹونمنٹ کے اسکول میں پڑھتے تھے۔ بعد میں ڈاکٹر سہیل زبیری جو ہے یہ فزکس میں پی ایچ ڈی کر کے مشہور ہوئے، اور ڈاکٹر خالد سہیل جو ہے یہ ایم بی بی ایس کے بعد ماہر نفسیات بن گئے، اور دونوں نے بہت نام کمایا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دونوں دین سے فارغ ہو گئے۔ تو ایسے علم کا کیا فائدہ کہ جو آپ کو دین سے ہی فارغ کر دے۔ بہرحال انہوں نے بہت ہی سطحی قسم کے اعتراضات ہیں جو قرآن پر کیے ہیں، حالانکہ کوئی بھی گہری نظر رکھنے والا بندہ جو ہے اس قسم کے اعتراضات تو کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن بہرحال جو انہوں نے اپنی کتاب میں چیزیں لکھی ہیں کہ یعنی ان وجوہات کی بنیاد پہ وہ پھر دین سے فارغ ہو گئے۔ اور اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ اینٹی اسلام لٹریچر بہت زیادہ پڑھ لیتے، اب رسل کی کتابیں پڑھ کے دنیا میں بہت لوگ ایتھیسٹ بن گئے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے رسل جو ایک بڑا پائے کا رائٹر تھا اور فلسفی تھا، اور جس لیول کے وہ آرگومنٹس دیتا تھا، لاجیکل آرگومنٹس، تو وہ اس کی کتاب پڑھنے سے پہلے بندے کو اپنا مطالعہ اتنا ہونا چاہیے دین کے حوالے سے تاکہ پھر اس کی باتوں کو سسٹین کر سکے۔ تو یہ اس سلسلے کی تیسری آڈیو ہے۔ پہلی آڈیو میں ہم نے ان کا پہلا اعتراض کہ جی قرآن تو ایک لوک داستان ہے اور دانائی کی روایت ہے جیسے نئی اور پرانی بائبل اینڈ دیٹس آل، یعنی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ جبکہ میں نے قرآن سے 7 چیلنجز بتائے ہیں اور ان سے پوچھا ہے کہ جناب آپ ایک کتاب آج لکھیں، آپ تو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، آپ نے بڑے انعامات بھی حاصل کیے ہوئے ہیں، دنیا میں بڑا نام ہے، تو آپ بھی ایک کتاب لکھیں کسی بھی سبجیکٹ پر اور پوری دنیا کو چیلنج دیں، 7 چیلنجز دیں اسی ایک کتاب کے اندر کہ جی آپ اس طرح کی چیز لے کے آؤ، اس پائے کی چیز لے کے آؤ۔ تو قرآن نے تو 7 چیلنجز دیے ہیں اور وہ ابھی تک قائم ہیں۔ تو پہلا چیلنج تو بڑا سمپل سا ہے کہ آپ اس طرح کی فصاحت و بلاغت والی کتاب لے آؤ، تو یہ دونوں ڈاکٹران صاحبان بیٹھ جائیں، 10 سال تک سٹڈی کریں عربی کی، اور خوب اس کی فصاحت و بلاغت اور جتنے بھی پہلو ہیں لینگویجز کے وہ سیکھیں، اور پھر 10 سال کے بعد جب خوب ماہر ہو جائیں عربی میں تو پھر ایک سورت قرآن جیسی بنا کے بتا دیں، تو ہم کہیں گے جی واقعی بڑی بات ہے۔ تو بہرحال دوسرا اعتراض جو انہوں نے کیا کہ جی تشریحات اور تراجم مختلف ہیں اور متضاد ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ جی تراجم مختلف نہیں ہیں، ہاں 2-3 آیات ایسی ہیں کہ جہاں پہ ترجمہ مختلف لوگوں نے مختلف کیا ہے، لیکن باقی 6666 آیات ہیں قرآن کی، ان میں ترجمہ سیم ہے، کوئی مختلف نہیں ہے۔ تو پورے قرآن میں اگر ہم یہ 2-3 کی بجائے ہم کہہ لیں کہ جی 10-15 ایسی آیات ہوں گی کہ جہاں مختلف ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہر لینگویج میں وہ موجود ہوتی ہے، گنجائش موجود ہوتی ہے اس حوالے سے، ڈکشنری کے حوالے سے، لغت کے حوالے سے۔ اور ظاہری بات ہے جب ایک لفظ کے میننگ جو ہیں 2-3 ہیں، تو جب آپ اس لفظ کو مختلف جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر پڑھنے والے نے دیکھنا ہوتا ہے یا ترجمہ کرنے والے نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی سمجھ بوجھ کے مطابق اس لفظ کے کون سے میننگ اس جگہ پہ آئیں گے۔ فار ایگزامپل انگلش کا لفظ یہ میں ویبسٹر ڈکشنری سے بتا رہا ہوں
ایکسپلائٹ ایک لفظ ہے اپنا انگلش کا، اگر یہ ناؤن کے طور پہ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے نوٹیبل، میموریبل اور ہیروئک ایکٹ، یہ ناؤن کے طور پہ۔ اور اگر ورب کے طور پہ استعمال ہو تو اس کے دو اپوزٹ میننگز ہیں، ایک یہ کہ ٹو میک پروڈکٹیو یوز آف سم تھنگ، کسی بندے کا یا کسی چیز کا پروڈکٹیو یوز کرنا، اور دوسرا ہے ٹو میک یوز آف مینلی اور انفیئرلی فار ونس اون ایڈوانٹیج، یعنی کسی دوسرے کو انفیئرلی یا گھٹیا طور پہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کو ایکسپلائٹ کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ ٹرمینالوجی ایکسپلائٹیشن جو ہے بہت استعمال ہوتی ہے مارکسزم میں اور سوشلزم میں، یہ کافی استعمال ہوتی ہے، اور میں نے پہلی دفعہ انہی سوشلسٹ کتابوں میں ہی پڑھی تھی کہ جی سرمایہ دار جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، ایکسپلائٹیشن کرتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اب یہ تین میننگز بن گئے اس لفظ کے۔ اب ظاہری بات ہے کہ کتاب میں جس جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جو ترجمہ کرنے والا ہے ہو سکتا ہے وہ سمجھے کہ جی یہ ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے تو وہ والا ترجمہ کرے گا، اور دوسرا سمجھتا ہے کہ یہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہوا ہے تو وہ والا ترجمہ کرے گا، اور تیسرا سمجھتا ہے کہ پازیٹیو سینس۔ تو یہ اس لفظ میں گنجائش ہے تین آپشنز کی۔ تو ڈفرینس آف اوپینین تو دنیا کی کسی بھی، یعنی ڈفرینس آف ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے۔ جب کوئی بھی بندہ ٹرانسلیشن کرتا ہے کسی دوسری لینگویج سے اپنی لینگویج میں، اور اگر دو تین بندے کرتے ہیں تو ان کی ٹرانسلیشن میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، بہت زیادہ نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ جگہوں پہ ضرور ایسی جگہیں آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ ڈفرینس ہوتا ہے، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ باقی رہی تشریحات، تو یہ بھی تمام لینگویجز میں کامن ہے۔ شیکسپیئر کی اگر انٹرپریٹیشن اور تشریح کرے گا آکسفورڈ کا پروفیسر کرے گا تو وہ کوئی اور کرے گا، کیمبرج کا کوئی دوسرا پروفیسر کرے گا تو وہ کسی اور طریقے سے کرے گا، پاکستان والا کسی اور طریقے سے کرے گا، کیونکہ جب آپ تشریح کر رہے ہوتے ہیں کسی شعر کی تو بیک گراؤنڈ میں آپ کے پاس جو نالج ہوتا ہے اس کی وجہ سے تشریح کرتے ہیں۔ اب جیسے ہے غالب کا شعر ہے کہ اصل شہود شاہد و مشہود ایک ہیں، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ اب اس کی اگر مختلف پروفیسر تشریح کریں گے تو مختلف ہی کریں گے، کیونکہ جو بندہ اس شعر کو پڑھ رہا ہے اس کا اپنا بیک گراؤنڈ نالج کیا ہے ان الفاظ کے بارے میں کہ اصل شہود، شاہد و مشہود ایک ہیں۔ یہ تین لفظ جو ہیں شہود، شاہد اور مشہود، ان کے بارے میں اس پروفیسر کی کیا نالج ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں، اور یہ مشاہدے کے حوالے سے اس کی نالج کیا ہے، اور بیک گراؤنڈ نالج جتنی ہوگی اسی حساب سے وہ بندہ تشریح کرے گا۔ تو تشریحات تو انسانی کلام کی بھی مختلف ہوتی ہیں، تو رحمانی کلام کی بھی مختلف اگر تشریحات ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی اس کو پر اعتراض کیا جائے، ورنہ یہ اعتراض تو پھر دنیا کی ساری زبانوں میں تمام کلام پر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اسی نوعیت کا جو ہے انہوں نے اعتراض کیا کہ جی کچھ نے ملائکہ کا ترجمہ فرشتے کیا اور کچھ نے قوانین فطرت کیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے فرشتے بھی اس کا ترجمہ ہے اس لفظ کا، اور قوانین فطرت بھی اس لفظ کا ترجمہ ہے۔ تو اگر کسی جگہ پہ ملائکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس بندے نے سمجھا ٹرانسلیٹر نے کہ یہاں پہ اس کے میننگ جو ہے قوانین فطرت ہیں، تو وہ قوانین فطرت ترجمہ کرے گا، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں تو پھر وہ فرشتے ترجمہ کرے گا۔
اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نفس واحدہ کا مطلب کچھ نے پہلا بشر یعنی آدم لکھا ہے اور کچھ نے زندگی کا پہلا جرثومہ لکھا ہے۔ اگین دونوں مطلب نکل سکتے ہیں۔ اب یہ اس بندے کی سمجھ بوجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی وہ اس کو کس حوالے سے دیکھ رہا ہے اور کس سینس میں لے رہا ہے۔ تو ڈفرینس آف اوپینین تو سائنٹسٹ میں بھی ہوتا ہے۔ اب نیوٹن جو ہے وہ ایبسولوٹ ٹائم کی بات کرتا تھا، آئنسٹائن نے آگے اضافیت کی بات کر دی، تو کیا اب فزکس کو چھوڑ دیا جائے کہ جی یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی؟ اب نیوٹن کہہ رہا ہے جی ٹائم ایبسولوٹ ہے، اور وہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ جی ٹائم تو ریلیٹیو ہے، تو یہ جی ان کا تو آپس میں ایگریمنٹ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا دفع کرو فزکس کو، آج کے بعد فزکس کو ختم کر دیں۔ تو یہ یعنی بہت ہی بونڈے اور سطحی قسم کے اعتراضات ہیں۔ اسی طرح اگر ہم انہی کی کتاب سے دلیل دیتے ہیں جو سگمنڈ فرائڈ کے حوالے سے ہے، یعنی نفسیات میں جو ان کے اختلافات ہیں۔ اب فرائڈ جو ہے وہ تحلیل نفسی کا بانی کہلایا جاتا ہے، اور اسی کا شاگرد ہے کارل یونگ۔ اس نے آ کے اس کے مقابلے میں ڈفرینٹ نظریات پیش کیے۔ یعنی فرائڈ نے جنسیات کے حوالے سے ایکسپلینیشن دی اور اوڈیپس کمپلیکس کی بات کی، تو یونگ نے جو ہے روحانیت کی بات کی، انسانی روحانیت کی بات کی، جنسیات کی بات نہیں کی۔ اور یونگ نے انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کی اصطلاحیں استعمال کیں اور ورڈ ایسوسیشن ایکسپیریمنٹس کیے۔ تو اب ان دونوں کا اختلاف ہے، تو لہذا نفسیات کو بھی چھوڑ دیں، دفع کریں۔ اسی طرح الفریڈ ایڈلر جو تھا وہ انڈیویجول سائیکالوجی کا بانی تھا، اور اس نے آ کر 1902 میں یہ فرائڈ اور یہ دونوں ملے آپس میں، الفریڈ ایڈلر، اور چند سالوں کے لیے فرائڈ کی تجزیاتی سوسائٹی میں یہ رہے۔ 1910 میں یہ تجزیاتی سوسائٹی کے صدر بنے۔ شروع میں فرائڈ اور ایڈلر کے نظریات، فرائڈ جو ہے ایڈلر کے نظریات کے مداح رہے، مگر جب ایڈلر نے فرائڈ کی چند باتوں سے اختلاف کیا تو ان کو کہا گیا کہ وہ فرائڈ کا گروپ چھوڑ دیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولیوں کی طرح سائنسدانوں میں بھی اور نفسیات دانوں میں بھی وہ جو جیلسی ہوتی ہے اور تعصب ہوتا ہے وہ پایا جاتا ہے، اور یہ جو اتنے اوپن مائنڈڈ بنتے ہیں اتنے ہوتے نہیں ہیں۔ یعنی فرائڈ کا اسی سے اندازہ لگا لیں کہ پہلے یونگ نے ان سے تھوڑا سا اختلاف کیا تو یونگ سے علیحدہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایڈلر نے اس کی باتوں سے اختلاف کیا تو ایڈلر کو بھی خدا حافظ کہہ دیا۔ یہ ہے ان کی ورتھ، اور یہ بنتے ہیں بڑے جی براڈ مائنڈڈ اور اوپن مائنڈڈ لوگ بنتے ہیں۔ تو یہ ان اختلافات کی وجہ سے پھر سائیکالوجی کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح انٹرپرسنل سکول کے بانی تھے ہیری سٹیکس سلیوان۔ انہوں نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا جو کہ لو سیلف اسٹیم کے حوالے سے انہوں نے نظریات پیش کیے، بیڈ می اور گڈ می اور ناٹ می، یہ اصطلاحیں انہوں نے استعمال کیں، اور فرائڈ کے جو کانسیپٹس تھے اس سے ڈفرینٹ انہوں نے کانسیپٹس دیے۔ اب اس کی بنیاد پہ کہ چونکہ یہ ان کے ساروں کے آپس میں ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں، لہذا جو ہے نفسیات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح آئزنک اور البرٹ ایلس اور بی ایف اسکنر اور کارل پاپر، ان ساروں نے فرائڈ پر تنقید کی ہے اور اپنے ڈفرینٹ نظریات دیے ہیں۔ تو یہاں پہ اتنے ماہرین نفسیات کا ذکر جو کیا گیا ہے اسی کتاب میں کیا گیا ہے، پیج نمبر 130 اور 131 سے لے کے 135 تک۔
یہ میں نے انہی کی کتاب سے بتا رہا ہوں۔ تو یہ چونکہ اختلاف ہے، لہٰذا ہمیں بس نفسیات کو خدا حافظ کہہ دینا چاہیے۔ یہ کہنا کہ جی چونکہ قرآن کی تشریحات مختلف لوگوں نے مختلف کی ہیں، لہذا جو ہے قرآن ریویلڈ بک ہی نہیں ہے، یا قرآن کو چھوڑ دینا چاہیے، اگر یہ دلیل ہے تو پھر اس دلیل پہ فزکس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ نیوٹن کا اور آئنسٹائن کا آپس میں اختلاف تھا ایبسولوٹ ٹائم اور ریلیٹیوٹی کا، اور اسی طرح پھر جی کوانٹم میکینکس میں آ گئے تو اس کا اختلاف ہو گیا، اور بہت سی چیزیں ہیں جن میں کہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ابھی جیسے ایٹم کی تھیوری ہے تو جان ڈالٹن نے کچھ اور پیش کی، نیل بور نے کچھ اور پیش کی، اور ردرفورڈ نے کچھ اور پیش کی، اور ماڈرن تھیوری کچھ اور ہے، تو پھر اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ انتہائی بونڈی قسم کا اعتراض ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ کتنے پڑھ لکھ جاتے ہیں، یعنی پڑھے لکھے بھی جب مذہب کی بات آتی ہے تو پھر اسی طرح ان پڑھوں کی طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں وہ پڑھا لکھے والا کنسیپٹ نظر نہیں آتا۔ اسی قسم کا اعتراض ہے کہ جی کچھ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو کچھ نے مخصوص حالات میں دی ہے، تو وہ انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہو سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک کتاب ہے، ایک بندہ پڑھتا ہے تو انڈرسٹینڈنگ جو ہے ہر بندے کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ کتاب میں تو ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے، اب اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ مختلف لوگ مختلف کرتے ہیں۔ ٹائم تو ایک ہی تھا، لیکن نیوٹن نے اس کو ایبسولوٹ سمجھا اور آئنسٹائن نے اس کو ریلیٹیو بنا دیا۔ تو یہ کہنا کہ جی چونکہ یہ ہے لہذا بس قرآن کو چھوڑ دو، تو یہ انتہائی بونڈا قسم کا کنسیپٹ ہے اور دلیل ہے۔ آج پھر یہ کہا گیا ہے کہ جی کچھ نے کہا ہے کہ حکم عدولی کی صورت میں بیویوں کو مار سکتے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ مارنے کی سزا کا حق صرف ریاست کے پاس ہے۔ تو اگین مس انڈرسٹینڈنگ یا ڈفرینس آف انڈرسٹینڈنگ، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، جیسے نیوٹن نے مس انڈرسٹینڈنگ کی نا نیچر کی، اور اس کے جو کشش ثقل کے قوانین ہیں اس میں بھی آئنسٹائن نے رد و بدل کی۔ تو اسی طرح یہ قافلہ علم کا آگے بڑھتا ہے، تو اس بنیاد پہ یہ کہنا کہ نہیں جی قرآن بالکل غلط ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے، تو پھر اسی بنیاد پہ اسی دلیل پہ فزکس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اور نفسیات کو بھی۔ کم از کم ان دونوں ڈاکٹروں کو چاہیے کہ فزکس کو بھی پہ بھی لعنت بھیجیں اور نفسیات پہ بھی لعنت بھیجیں، ان کو بھی چھوڑ دیں۔ تو پھر تو میں کہوں گا کہ ہاں جی یہ واقعی اپنی دلیل میں قائم ہے، اسی بنیاد پر یہ یعنی انہوں نے ایک گراؤنڈ بنایا ہے اور اس گراؤنڈ پہ یہ ساری چیزوں کو چیک کرتے ہیں اور پھر اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے یعنی انہوں نے اعتراضات کیے ہیں جو کہ انتہائی سطحی قسم کے اعتراضات ہیں، اور اس بنیاد پہ یہ کہنا تو اسی لیے میں چونکہ میں خود بھی ایتھیسٹ رہ چکا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ایتھیزم بیسیکلی ایک ریئیکشن ہوتا ہے ہیومن سائیکی کا۔ انسان کے ساتھ کچھ اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے دین کے خلاف، یا کچھ غلط کنسیپٹ ہوتے ہیں اور وہ کنسیپٹ ہمارے معاشرے میں مروجہ ہو چکے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو اسی طرح سمجھتے ہیں، جیسے تقدیر کا کنسیپٹ ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے ایک بندے کے ساتھ اگر زیادتیاں ہو رہی ہیں تو وہ تقدیر کے کنسیپٹ کو لے کے یہ کہتا ہے کہ جی اللہ نے میری تقدیر میں کیوں اس طرح لکھا ہے، لہٰذا اس کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اور وہ اسی ریئیکشن میں پھر دین کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جی ایک بندہ جو ہے پابندیوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ دین جو ہے آپ کی نفسانی خواہشات پہ پابندی لگاتا ہے۔ تو جو لوگ نفس پرست ہوتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں،
تو ان کو یہ پابندیاں بہت بری لگتی ہیں، اور اس کے ریئیکشن میں پھر وہ کوئی بہانہ بنا کر دین کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو اگر ان کی اپنی تحلیل نفسی کی جائے دونوں کی، تو اندر سے کہانی یہی نکلے گی کہ نفسانی خواہشات پر پابندی کی وجہ سے ان دونوں نے اس مذہب کو چھوڑا ہے، نہ کہ علمی